میری اس فکر پر سوال بنا کے رائٹ کا نشان لگاتے ہیں تو پھر مجھے پوچھنے کا حق ہے، مجھے سوال کرنے کا حق ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو خالی قرآن نہیں دیا تھا، خالی اہل بیت نہیں دیے تھے، بلکہ دونوں کو برابر برابر ساتھ دینے کے لیے کہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ میں اعتراف مجلس کے تحت، جسارت مجلسی کے تحت، تجربی برداری کے تحت، میں آپ سے بے باک ہونے کے ناطے، میں آپ میں کا ایک فرد ہونے کے ناطے، میں حق کہنے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جتنا اہل بیت سے قریب ہے اتنا قرآن سے قریب نہیں ہے۔ میں نے جس آیت کو تلاوت کیا وہ عظمت قرآنی کے حوالے سے، وہ رفعت قرآنی کے حوالے سے، وہ شوکت قرآنی کے حوالے سے ہم بھول جاتے ہیں کہ سید سجاد امام زین العابدین کا وہ عظیم ترین فکرہ قرآن کے حوالے سے ہے کہ اگر پوری کائنات میں سناٹا ہو جائے اور یہ دنیا قبرستان میں تبدیل ہو جائے اور میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو تو مجھے وحشت نہیں ہو۔ میں نے اس آیت کو تلاوت کیا، میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک مجلس عظمت قرآن کے حوالے سے، افکار قرآنی کے حوالے سے، قرآن کی برکت کے حوالے سے، قرآن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ بانیان مجلس نے کیا ذہن میں سوچا ہے کہ میں کتنی دیر پڑھوں گا، مگر میرا اپنا مزاج ہے کہ میں انشاءاللہ 35-40 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں تھکاؤں گا۔ حالات کے پیش نظر اتنا پڑھنا بہت ہوتا ہے۔ قرآن کی جس آیت کو تلاوت کیا وہ آیت یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو خوف و خشیت الہی سے پہاڑ چکنا چور ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اپنی ہستی کو فنا کر لیتے، اپنے وجود کو کافور کر دیتے، اپنے اس قوی اور مستحکم وجود کو بکھیر دیتے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے۔ آپ غور فرما کے دیکھیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مسئلہ ہے اور اللہ نے کیا کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، پہاڑ کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہوتا، پہاڑ کسی ادنا ترین چیز کا نام نہیں ہوتا، کسی حقیر کو چیز کو پہاڑ نہیں کہتے، بلکہ سمات قدمی کے لیے پہاڑ کی مثال ہوتی ہے، استحکام کے لیے پہاڑ کی مثال ہوتی ہے۔ اللہ نے تھر تھراتی ہوئی زمین کے سینے پر پہاڑوں کی میخوں کو ڈال کر اس کی تھر تھراہٹ کو روکا ہے، اور وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اپنا وجود کھو دیتے، پہاڑ اپنی ہستی کو برباد کر دیتے۔ توجہ ہے نا، یعنی اللہ نے گرا باری کتاب الہی بتائی، اللہ نے سفارت وحی الہی بتائی، اللہ نے احترام قرآن بتایا، اللہ نے عظمت قرآن بتائی، اللہ نے قرآن کی وہ گرا باری بتائی ہے کہ قرآن اتنا ثقیل ہے، قرآن اتنا گراوار ہے، قرآن اتنا وزنی ہے، قرآن اتنا شان و شوکت والا ہے، قرآن اتنا ہیبت والا ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ اب قرآن کہاں نازل ہوا؟ بیت المقدس کے حجرے میں تو نازل نہیں ہوا، محراب میں تو نازل نہیں ہوا، درخت طوبہ پر تو نازل نہیں ہوا، کہیں اور تو نازل نہیں ہوا، پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوا، سمندروں پہ نازل نہیں ہوا، زمین پر نازل نہیں ہوا۔ کہاں نازل ہوا؟ سینہ رسالت پر نازل ہوا، محمد کے سینے پہ نازل ہوا۔ تو مجھے کہنے دو کہ جس کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہو، جس کے سینے کی طاقت کا یہ عالم ہو کہ اگر قرآن نازل ہو جائے تو اس کے سینے پہ فرق نہ پڑے، اس کے جسم پر فرق نہ پڑے، جسم رسالت پہ فرق نہ پڑے، بدن نبوت پہ فرق نہ پڑے، تو پھر عظمتوں کا اندازہ لگاؤ کہ جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ اب اللہ قرآن میں پھر قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لو انا قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى وللہ الامر جمیعا۔ دیکھو اگر کوئی قرآن ایسا ہوگا، کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جاتا، جس کے ذریعے زمین کی مسافتوں کو طے کیا جاتا، تو یہ وہی قرآن ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے ایک نمونہ بتایا ہے اور قرآن کی تعریف کر دی ہے اس آیت میں کہ اگر کوئی کتاب کائنات میں ایسی ہوتی
سے بتاؤ کہ اللہ نے قرآن کے لیے کیا کہا کہ قرآن میں طاقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے تحریک الارض ہو جائے، زمین کی مسافتیں کم ہو جائے، اس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جائے، اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے، جبکہ پہاڑ صفات قدمی کی دلیل ہے۔ مجھے قرآن پڑھنے والے حافظان قرآن بتائیں، مجھے یاران طریقت بتائیں، مجھے دوست و احباب بتائیں، مجھے قرآن پر ایمان رکھنے والے بتائیں، کسی پہاڑ کی برابر میں کھڑے ہو کے سارا قرآن ختم کر کے دکھاؤ، مگر قرآن نہیں چلے گا، قرآن مگر پہاڑ نہیں چلے گا، پہاڑ نہیں ہلے گا۔ اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جس کی طاقت یہ ہے کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے زمین کے مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے ایک دعویٰ کیا کہ اس میں طاقت یہ ہے کہ پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے سامنے پنجتن کا چھوٹا سا قافلہ گیا تو انہوں نے کیا سوچ کے کہا؟ وہ جو اسکر بیٹھا تھا، وہ جو حاتم بیٹھا تھا، وہ جو عاقب بیٹھا تھا، وہ جو سعید بیٹھا تھا، اس نے چہروں کو دیکھ کے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں سے کہتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر یہ پہاڑوں سے کہتے تو پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دے، پہاڑ چلنے لگے۔ میں کہوں گا اے عاقبو، سعیدو، احتمو، اسکر، یہ چار پادریوں کے میں نے نام لیے اور چاروں نے بیک زبان ہو کے کہا یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر پہاڑوں سے کہتے تو پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دے۔ میں کہوں گا اتنا بتا اے کہنے والے اسکر، سب سے بڑے پادری، اتنا بتا تو نے کیوں کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں؟ کہتے کہ میں ایسا رخ پرتنویر رسالت دیکھ رہا ہوں، میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ مگر عاقب جواب دے گا، اسکر جواب دے گا، احتم جواب دے گا کہ دیکھو ہم نے جان کے کہا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے چہرے کا نام نہیں لیا۔ اگر چہرہ کہہ دیتے تو دنیا کہہ دیتی کہ یہ رسول کا چہرہ تھا، یہ محمد کا چہرہ تھا، یہ نبی کا چہرہ تھا، یہ رسول کا چہرہ تھا۔ ہم نے چہرہ نہیں کہا، انی لا وجوہن، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب پادری جانتے تھے کہ جیسا چہرہ محمد کا ایسا علی کا، جیسا علی کا ایسا حسن کا، جیسا حسن کا ایسا حسین کا۔ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کمال ہے، لے کر آئے، صداقتوں کا مقابلہ ہے اور جھوٹوں کو نہیں کرنا ہے۔ میں مظاہرے کی طرف نہیں آیا ہوں، بس دو گوشے بیان کروں گا۔ صداقت اور صدیقیت، ان دو چیزوں کا مطالبہ تھا مظاہرے کے میدان میں، اور نبی کسے لے کے آئے؟ خواتین میں صرف زہرا کو، نفوس میں صرف علی کو، بیٹوں میں صرف حسنین کو۔ یا رسول اللہ، مطالبہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ عربی زبان کی نزاکت ہے، لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، سنگلر یا پیولر۔ جا کے قرآن میں پڑھو، ابن ایک بیٹا، ابنا
مقبولیت کا سبب بنتی ہے، آبرو کا سبب بنتی ہے، اسلام کی صداقت کا سبب بنتی ہے۔ اچھا ایک دوسرا ہے، بہت نیا ہے، ذہن ناقص کی پیداوار ہے، اور آپ جو حقدار ہیں محب حسین ابن علی ہے، عاشق مولائے کائنات ہے، اور مجلس سننے کا شعور رکھتے ہیں، اس منبر کی قسم اور عزا خانے کی قسم، قسمیں کھانے سے کوئی سچا تو نہیں ہوتا، مگر بات کو حد اعتبار میں لانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ خیال ہے جسے میں نے صرف دلی میں پڑھا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرا اپنا خیال ہے، اگر مجلس کے بعد کسی کی سمجھ میں آئے تو اصلاح کر دے، ورنہ قبول کر دے۔ مباہلہ سنا ہوگا، میں مباہلے کی طرف نہیں آ رہا تھا، بات چلی گئی نہ جانے کہاں سے، بس ایک جملہ سنیے گا، اور جتنی معتبر سماعتیں ہیں، میں کسی کو اپنی زبان سے معتبر اور غیر معتبر نہیں کہوں گا، جو جتنا اپنے آپ میں معتبر ہے وہ اتنا ہی حد اعتبار میں میری بات کو سنے۔ مباہلہ کا ہے کا صداقت کا، سچائی کا، معیار صداقت کا تھا مباہلہ، کون سچا ہے؟ اور نبی کریم سے جب باتیں ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، محمد ان سے کہو اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان سے کہو کہ پھر تو آدم بدرجۂ اولیٰ اللہ کے بیٹے ہوئے، کیونکہ وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ توجہ ہے نا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی نے کہا نہیں مانے، نہیں مانے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن کی آیت نہیں مانی، مسئلہ اہل بیت کی صداقت کا تھا ہی نہیں، مسئلہ تھا قرآن کی صداقت کا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہزاروں کروڑوں بے شمار لاتعداد لاکھوں مجلسیں سنیے، جملہ سنیے گا جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں، بات چھوٹی سی ہے، تمہید میں نے بڑی بنا دی، توجہ رکھیے گا۔ اہل بیت مباہلے کے میدان میں گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا صداقت معاف قافلہ، یہ آپ کے گھر کے سچے افراد جن کی صداقت کا معیار یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ دے وہ سچ ہو جائے، یہ کہہ دے تو سچ کی تخلیق ہو جائے، یا رسول اللہ بھائی صداقت کا معیار کیا ہے؟ میں بھی آیا، میرے محترم فخری بھائی کا فون آیا، کہاں چلے قبلہ، کہاں تک پہنچے؟ چوبلے تک آ گیا، چوبلے تک آ گیا، ان کا خبر دینا کہ مرثیہ شروع ہو گیا۔ میں نے آگے دیکھا یقیناً مرثیہ تمام تھا، واقعے کے مطابق خبر دینے کا نام ہے صداقت، اور جو کہہ دے اور صداقت کی تقدیر بن جائے یہ منزل اور ہوتی ہے۔ دیکھیں بات بڑھا رہا ہوں، جس بات کو کہنا چاہتا ہوں وہ بات جلدی سے سنیں۔ یا رسول اللہ صداقت کا معیار ہے، صداقت کا مقابلہ ہے، سچائی آپ سے طلب کی جا رہی ہے، اور یہاں صداقت کے مقابلے کے لیے گئے، میدان مباہلہ، میدان صداقت۔ یا رسول اللہ ایک ہاتھ میں قرآن لیجیے اور اپنے ساتھ پنجتن کا چھوٹا سا قابلہ لے کے چلے، مگر تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول نے قرآن ہاتھ میں لیا ہو۔ اب میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے قبلہ قرآن جمع ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مجلس کے بعد کہے، میں پہلے کہہ دیتا ہوں، ہرن کی کھال پہ تو لکھا تھا، پتوں پہ تو لکھا تھا، کاغذوں پہ تو لکھا تھا، ارے چلیے سمنا سے ہی کچھ آیتیں تو لکھی تھی، مگر رسول نے قرآن کو نہیں لیا۔ یا رسول اللہ کچھ اور آپ کو اٹھا کے لے جائیے، صداقت کا مقابلہ ہے، اور انہوں نے صداقت کا مقابلہ قرآن سے نہیں کیا، توجہ رکھیے گا، انہوں نے اہل بیت سے کیا۔ میں کہوں گا پادریو، اے عیسائیو، تم اتنا بتاؤ کہ تمہیں مقابلہ کرنا تھا صداقت کا، اور بات ہو رہی تھی عیسیٰ کے بیٹا ہونے پہ، اور قرآن کی آیت آ گئی، تم نے قرآن کی صداقت کے مقابلے میں کوئی بات کیوں نہیں کہی؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اگر قرآن سچا ہے، قرآن کی آیت پہ ڈسکس کرتے، قرآن کی آیت پہ بحث کرتے، قرآن کی صداقت پہ بحث کرتے، قرآن کے بارے میں بحث کرتے، قرآن کی سچائی کے بارے میں بحث کرتے، قرآن کی
ایسا قرآن جس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جائے تو وہ یہی قرآن ہے. توجہ رکھیے گا, بس بات کو منزل تطویل میں نہ بڑھاتے ہوئے منزل تقسیر میں لانا چاہتا ہوں. توجہ رکھیے گا, تو وہ یہی قرآن ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. چاہیے پڑھیے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجلس کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ ذہنی اعتبار سے قرآن کے قریب ہو جائیں. مگر میں کیا کروں؟ اب یہ عقیدت نہیں, اب یہ اضافہ عقیدت نہیں, اب یہ طرفداری نہیں. جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, مجھے بتائیے کہ قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جا سکے, قرآن میں طاقت, مردوں کو زندہ کیا جائے, قرآن میں طاقت. پڑھ کے بتاؤ, تلاوت کر کے بتاؤ, قرآن کے قریب جا کے بتاؤ, اور قرآن سے پوچھ کے مجھے بتاؤ ہے کوئی عالم اسلام میں, چاہے وہ خانہ کعبہ کا امام کیوں نہ ہو, چاہے وہ کہیں اور کا رہنے والا, قرآن پڑھنے والا, تلاوت کرنے والا, قرآن سے وابستہ ہونے والا, پورے دن میں کئی کئی پارے پڑھنے والا, لائیے بلا کے جو قرآن پڑھ کے مردے کو زندہ کرے, کوئی ہو عالم اسلام میں تو لا کے دکھاؤ. کسی میں طاقت نہیں. اب یہاں ہے مجبوری کہ قرآن کا ایک راستہ نہیں بلکہ سارا راستہ, ہر راستہ اہل بیت کی طرف جاتا ہے. میرے چھٹے امام کا زمانہ موت ہو گئی. بہت بابا سے بلند آپ نے سلامات پڑھیے. دیکھیے میرے چھٹے سرکار کا زمانہ موت ہو گئی, اور ایک شخص نے کہا فرزند رسول عابد و باب العلم ہے, مردے کو زندہ کر دیجئے. اس لیے کہ اگر 10 منٹ کے لیے ہی صحیح, اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں, مولا اگر یہ زندہ ہو گیا تو اختلاف نہیں ہوگا, ورنہ خون بہ جائے گا, قبیلے میں فساد ہو جائے گا. اچھا مال ہے یہ ایسی چیز جس پہ خون بہ جائے, فساد ہو جائے؟ پوری دنیا پریشان ہے, جہاں سے جیسا ملے لے لو. توجہ رکھیے گا, تو وہ دور تو اس وقت بھی تھا. توجہ رکھیے گا, مولا بات ہے مال کی, بات ہے وصیت کی, بات ہے وراثت کی. اگر یہ نہ کیا تو قبیلوں میں خون ہو جائے گا. مولا قریشی کو بچائیے. کیا کروں؟ مردے کو زندہ کر دیجئے. سرکار نکلے اپنے جد کی طرح, نجابت کی خوشبو, علم کی خوشبو, شرافت کی خوشبو, نشان محمدی, علامت رسالت, علامت نبوت, خوشبو محمد, گفتار محمد, رفتار محمد لے کے چلے, اور بالکل اپنے جد علی کی طرح مردے کے قریب گئے. مگر ذرا سا انداز بدلا ہوا تاکہ قوم گمراہ نہ ہو جائے. جا کے کچھ پڑھا, مردہ زندہ ہو گیا. لوگوں نے پوچھا, ابا کا دامن پکڑ کے کیا پڑھا, کیا پڑھا آپ نے, کیا تلاوت کی؟ میرے
کو کچھ بتاتا بھی نہیں. اگر آل محمد نہ چاہیں، جملہ سنیے گا، بات تو کہیں اور لے جانا چاہتا تھا مگر وقت کافی ہو جائے گا. ہمت اگر ہے اور کسی کو میری بات جن بھوت کی طرح چپڑ رہی ہو تو اس مجمع میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں آل محمد کی اضافہ عقیدت میں طرفداری نہیں کر رہا ہوں. مجھ جیسے کی طرفداری کی انہیں ضرورت نہیں. توجہ رکھیے گا، مجھے ضرورت ہے کہ ان کے فضائل پڑھ کے اپنا شجرہ بیان کروں. اور اگر اب بھی یقین نہیں آتا اور کوئی کہے کہ قرآن کو قرآن نے صاحب آپ کیسے ہلکے میں لے رہے ہو، میں ہلکے میں نہیں لے رہا ہوں. اللہ کی کتاب ذکر اکبر، کتاب مبین، کتاب معجزہ، کتاب ہدایت. اب جملہ سنیے گا، مگر انصاف سے بتاؤ جاؤ قرآن کے دروازے پہ پوری عالم اسلام، ملت بیس، امت مسلمہ، مجھے الف لام میم کا ترجمہ بتا دے، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ بتا دے، طاہا کا ٹرانسلیشن کر دے، کوئی سواد کا مطلب بتا دے. بھائی یہ قرآن کو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ سب کیوں رکھا؟ آپ جا کے پڑھیے، قرآن کھولیے، کئی حروف مقطعات، کہیں پہ آپ نے غور فرما کے دیکھا، کہیں متشابہ آیت. اب قرآن ہے تو حصوں میں بٹا ہوا. میں بزرگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، بزرگ تو سلام میں شامل ہو رہے، میری تعریف کریں. نوجوانوں کو بتا رہا ہوں قرآن دو حصوں میں بٹا ہوا، ایک محکمات، ایک متشابہات. محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت آسانی سے سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں محکم. جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے، یہ ہے محکم. اور جو سمجھ میں نہ آئے اسے کہتے ہیں متشابہ. توجہ رکھیے گا. تو پروردگار اتنا بتا، کتاب ہدایت بھی، کتاب معجزہ بھی، آخری کتاب بھی، تو اسے ساری کو محکم بنا دے. محکم کا آسان ترجمہ کروں، یعنی آسان زبان میں، آسان مفاہیم والی. میں محکم کا اس سے اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا. متشابہ جس کا سمجھنا مشکل، پروردگار سارے قرآن کو یا محکم بنا یعنی آسان بنا دے یا سارے قرآن کو مشکل بنا دے. کا بات یہ ہے کہ اگر سارے کو مشکل بنا دوں تو اس کے کتاب ہونے کا فائدہ رخصت، اور سارے کو آسان بنا دوں تو تم تو اب بھی کہہ رہے ہو قرآن کافی ہے. میں نے ذرا سا مشکل رکھ کے بتایا تاکہ تم اپنی اوقات کو پہچانو. بھائی ذرا سی دقیق بات ہے، قرآن دو حصوں میں بٹا ہوا، ایک محکم، ایک متشابہ. اور محکمات سامنے کی باتیں، سامنے کی آیتیں، اور متشابہات جو سامنے کی باتیں نہ ہو. بس آخری جملہ اور تقریر تمام ہے انشاءاللہ کل تک کے لیے. پروردگار یہ حروف مقطعات کیا ہے، انہیں کیوں رکھا قرآن مجید میں جن کا مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ چاہیے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے ان سے جا کے پوچھو ان کا مطلب کیا ہے. انہیں جوڑ کے دیکھو، سارے حروف مقطعات کو قرآن سامنے رکھ کے پرچے میں لکھو اور مجھے بتانا کہ ان سے کیا بنتا ہے. میں اس منبر سے یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اور نہ کسی عالم کو یا ذاکر کو، طالب علم کو، کسی روزہ خواہ کو، کسی مجلس خواہ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ان حروف کا مطلب کیا ہے. مگر جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ منبر کی ضمانت سارے حروف مقطعات کو لکھیں. میں نے نہیں لکھا، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنے قرآن کے حاشیے میں لکھا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہا کہ مطلب کچھ بھی ہو، ایک پرچے میں سارے حروف لکھو تو ایک ہی جملہ بنتا ہے، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اسے اپنائے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ راز سربستہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ رموز الہی کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ معنی پروردگار
صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے، نمسکہ، اور ہم اس راستے سے متمسک ہے۔ بس عزیزو، گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ مسلسل آپ کی سماعتوں کی میزبانی ہوگی، اور آپ سمجھتے رہیے، اتنا آپ کو پکانا نہیں چاہتا، اتنا آپ کو سیر نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی ضعیف ترین نگاہوں سے، اپنی محبت کی نگاہوں سے آپ کو تلاشتا رہوں کہ آپ پہلی مجلس میں تو تھے، بعد میں نہ جانے کہاں چلے گئے، توجہ ہے نا؟ لہذا گفتگو کو ختم کرو، مگر ان الفاظ کے ساتھ، ان لفظوں کے ساتھ کہ قرآن وہ عظیم ترین کتاب ہے۔ حسین نے جو کائنات سے گلدستہ شہادت چنا تھا، اس میں ایسے ویسے انسان نہیں تھے، اس میں بے دین لوگ نہیں تھے، اس میں وہ تھے کہ جو دین کی آبرو تھے، جو شریعت کا وقار تھے، جو اسلام کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ لیکن میرے بڑے بھائی محترم فخری صاحب نے جو مصرے پڑھے تھے، اس وقت بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں جملہ آیا کہ تقریر کے دوران یہ جملہ ضرور کہوں گا۔ کیسی کیسی عظیم ہستیاں آپ سمجھتے ہیں مسلم کے نواسر ہے، ہمیں تو معرفت بھی نہیں ہے، عبادت کا یہ عالم ہے۔ اگر تاریخ سے، کتاب کے حوالے سے بات ثابت نہ ہو تو میری شیروانی کے بٹن توڑ دینا، اور اگر ثابت ہو تو ایمان کی تازگی کے ساتھ گھروں پہ جا کے میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا۔ مسلم بن اوسجا کی عبادت کا معیار یہ تھا، نماز شب تو اور بھی پڑھتے ہیں، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک رات میں، ایک رات میں پورا قرآن ختم نہ کر لیں، جب تک مسلم بن اوسجا سوتے نہیں۔ میر تقی میر کے دماغ میں برین ٹیومر ہو گیا تھا، جو انہوں نے اتنا عظیم شعر کہا مسلم بن اوسجا کے لیے، قامت حمیدہ ان کی جیسے کما تھی، لیکن قربان رہے وفا میں مانند تیر آئے۔ وہ ضرور تھے مگر حوصلہ ایمانی کے ساتھ، جذبہ ایثار کے ساتھ حسین کے پاس آ گئے، حسین کے ساتھ آ گئے۔ یہ تو مسلم بن اوسجا کی زندگی کا ایک رخ بتایا، اور کیسے کیسے چاہنے والے تھے حسین نے۔ بنی ہاشم کے علاوہ جو 72 سے کربلا کے میدان میں 72 افراد کا گلدستہ کائنات کی روح نکال لی تھی، زمین کی روح نکال لی تھی ابو تراب کے بیٹے نے انصار حسینی کے شکل میں۔ کیسے کیسے چاہنے والی؟ حبیب ابن طاہر۔ دنیا میں نبیوں سے بہت سی صفتیں مشہور ہوئی، کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی لائق ہو، مگر دوستی صفت محمود ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، مگر کسی نبی سے اس دوستی کے معیار کو ہم نے سرفراز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں کیا کروں، خدا کی قسم، دوستی صفت محمود ہے، مگر اس دوستی کو میں نے کسی نبی سے سرفراز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنا کہ حبیب ابن مظاہر سے سرفراز ہوا۔ میں قرآن سے متمسک ہوتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ دو فقہ ہوتی ہیں، ممبر سے اعلان کرا، ایک فقہ وہ ہے جو آپ تحفۃ العوام جا کے پڑھتے ہیں، ایک فقہ وہ ہے جسے اہل بیت کی معرفت کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے فقہ و فقہان، فقہ دو طرح کی، فقہ اکبر، فقہ اصغر، مسائل کو فقہ اصغر، اہل بیت کی معرفت کو فقہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے رجل فقیہ کیوں کہا تھا۔ جو ہماری معرفت کو سمجھ لے وہی تو فقیہ ہوتا ہے۔ خط لکھا حبیب ابن مظاہر کی طرف، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کے نام۔ اے حبیب ابن مظاہر، اس سے بڑا خطاب کیا ہوگا کہ حسین تمہیں فقیہ کہہ رہے ہیں، جس کے قدموں کی جنبش فقہ مقدر بن جائے وہ تجھے فقیہ کہہ رہا ہے۔ حسین اپنے منہ سے فقیہ کہتے ہیں، اپنے قلم سے لکھتے ہیں، دیکھیں زبان سے کہنا اور
امام کا کہنا وہ کہنا نہیں ہوتا، مگر میں عام زبان میں کیا کہ زبان سے کہنے سے زیادہ کاغذ کے سینے پر لکھ دینا اور بھی اہم ہوتا ہے۔ صرف کہا نہیں، حبیب کو فقی لکھا۔ اب یہاں پہ سوال ہے، جملے ہیں مسائل کے، اور امام اعظم ذہن تمام ہے کہ جب حبیب اتنے بڑے دوست تھے تو ساتھ کیوں نہ گئی؟ میرے ذہن میں سوال آتا تھا جب میں 14 برس کی اور 16 برس کی عمر میں مجلس سنتا تھا تو میں بھی سوچتا تھا کہ جب دوست تھے تو ساتھ کیوں نہ گئے؟ ارے یہ راز تو کربلا میں کھلا جب 4 محرم کو ملعون و مردود شمر بن ذوالجوشن آیا، اس نے آ کے کربلا کی زمین پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ میں چند جملے مسائل پہ پڑھوں گا اور بات ایسا، اور جب کربلا کی زمین پر گھوڑوں کے ٹانکوں کی آواز زینب کے کانوں میں گئی، فضا سے کہا، اما فضا میرے ماجرائے کو بلا کے لا۔ فضا نے ڈرے خیمہ سے آواز دی، آقا آپ کو آپ کی شہزادی بلاتی ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ حسین کھڑے ہوئے آسمان کی طرف اللہ سے راز و مناجات کر رہے تھے، مگر جیسے ہی سنا کہ زینب بلا رہی ہے واپس آ گئے، خیمے میں آئے اور بہن کے سامنے کھڑے ہو کے کہا آخر کون سی مصیبت آ گئی جو حسین کو یاد نہیں رہا ہے؟ سنیے گا، فضا کے بلانے کے انداز نے بتایا کہ میری بہن پریشان ہے۔ زینب کہتی ہے بھیا اور تو کوئی زحمت نہیں ہے، مگر اتنی بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے 2 محرم سے یہاں آئے ہیں فوج اشقیہ میں فوج در فوج آ رہی ہے، بس اتنی تمنا تھی کہ کاش کہ کوئی آپ کا چاہنے والا بھی ہوتا جو آپ کے لشکر میں آ جاتا۔ وہ حسین نے یہ جملے سنے، آپ گنا ہو گئے، اب پتا چلا کہ حبیب کو کیوں چھوڑا، اس لیے کہ زینب کے سوال کی آبرو بچانے والے کو حبیب ابن مظاہر۔ میری بہن میرا بھی ایک چاہنے والا ہے، اب ایسا وہی کہنا تھا۔ اور عباس سے کہا ذرا کاغذ اور قلم اٹھا کر لاؤ۔ عباس نے اپنے ہاتھوں سے کاغذ اور قلم اٹھا کے دیا، حسین نے خط لکھا، خط کو لے کے قاصد چلا، قاصد پہنچا رکوع الباب کیا، حبیب ابن مظاہر نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی لا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، کھانے کو چھوڑا اور قاصد سے ملے کیا بات ہے؟ کہا حسین نے یہ خط دیا ہے۔ خط کو لیا، پیشانی سے لگایا، خط کو پڑھا اور اب بیوی کے امتحان کے لیے آگے بیٹھ